اس مقدمے کا جو فیصلہ آیا ہے وہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کو ہی نہیں، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان اور اسی طرح انصاف پسند لوگوں کو اس فیصلے سے اتفاق نہیں۔ کیوں نہیں ہے یہ آپ اور ہم جانتے، لیکن عدلیہ کے فیصلے کا احترام کرنا ہم مسلمانوں کی سرشت اور عادت رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس بات کا اظہار کیا کہ مقدمات کے جو فیصلے کورٹ کے ذریعے سے آتے ہیں ہم اس کا احترام کرتے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ جس بنیاد پر مسجد کو شہید کیا گیا یا مسلمانوں سے اس جگہ کو چھینا گیا، وہ دعویٰ یہ تھا کہ اس جگہ پر پہلے رام جی کا مندر تھا جسے ختم کر کے مسجد بنائی گئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ یہاں پہ مندر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آج اس وقت اس موضوع پر گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بابری مسجد کو ہم اور آپ بھولتے جا رہے ہیں۔ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا ہمیں یہ آس اور امید تھی، بلکہ یوں کہو کہ ہمیں یقین تھا کہ یہ فیصلہ مسلمانوں ہی کے حق میں آنا ہے، اس لیے کہ ثبوت و شواہد، دلائل جو ہمارے پاس تھے وہ میں نے خود دیکھے۔ جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی میں جن لوگوں کو ذمہ داری دی گئی تھی وہ لوگ تمام تر کاغذات کے ساتھ ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھ کر کے اس پر تذکرہ تبصرہ کیا کرتے تھے۔ اس میں میری بھی شرکت رہتی تھی تو ہمیں 100% یقین تھا کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، لیکن ظاہر بات ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آج اس وقت اس موضوع پر مذاکرہ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں آیا تھا ہماری طرف سے احتجاج ہوتا تھا اور بابری مسجد کی واگزاری کے لیے اور بابری مسجد کی تعمیر جدید کے لیے ہمارے مطالبات تھے، لیکن فیصلہ آ جانے کے بعد حالات تبدیل ہوئے۔ ماضی میں بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے کہ مسجد مسلمانوں کی صرف عبادت گاہ ہی نہیں بلکہ مسجد ہمارے لیے اتحاد کی علامت، اتحاد کی جگہ اور ہمارے لیے مرکزیت کا مقام ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ مسجد ہم کیوں بناتے ہیں؟ با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے۔ دوسرے مذاہب میں جو عبادت گاہیں بنائی جاتی ہیں وہ صرف عبادت کے لیے ہوتی ہے، مرکزیت کے لیے نہیں ہوتی۔ جو جب چاہے جا کر کے ان کے مذہب اور دھرم کے اعتبار سے جو کر سکتا ہو کرے، ہاتھ جوڑنا ہو ہاتھ جوڑے، جھکنا ہو جھکے، ماتھا ٹیکنا ہو ماتھا ٹیکے، مانگنا ہو مانگے۔ اجتماعیت اور مرکزیت دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں میں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نماز کے لیے پوری دنیا کی زمین، روئے زمین کو مسجد بنایا گیا ہے، یعنی سجدہ گاہ۔ اسلام کے علاوہ دیگر تمام مذاہب میں یہ پابندی ہے کہ ان کے یہاں عبادت صرف عبادت گاہ میں ہوگی۔ یہودی کو عبادت کرنا ہے وہ اپنے صومعہ میں جائے گا، کسی کرسچن کو عبادت کرنا ہے اسے چرچ میں جانا ہوگا، ہندو کو عبادت کرنا ہے تو اس کے لیے مندر چاہیے، چاہے پھر وہ مندر بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا اپنے گھر میں ہو، لیکن مندر چاہیے۔ سکھ برادری کو گردوارہ چاہیے۔ ایک مسلمان ہے کہ وہ پوری دنیا میں جہاں چاہے وہاں نماز پڑھ سکتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات عطا کی گئی تھی، 5 خصوصیات، ان 5 خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان جب نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھنا چاہے تو وہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، گھر کے باہر راستوں پر پڑھ سکتا ہے، لیکن راہگیر کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے کی زمین ہے، اگر اس کو اعتراض نہیں ہے تو اس کی زمین پر عبادت کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کا مکان ہے یا کسی کی مخصوص جگہ ہے جہاں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہونا منع ہے، نماز کے لیے اس کی اجازت لینی پڑے گی، اور ہمیں موقع مل جائے ہم وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد ضروری نہیں ہے، اور اگر اسلام نے مسجد بنانے کا حکم دیا ہے تو مسجد اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ مسلمان متحد ہو کر کے جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نماز ادا کر سکے۔ اکیلے نماز پڑھنے کے لیے پوری دنیا، پوری جگہ، پوری زمین اللہ نے ہمارے لیے سجدہ گاہ بنائی۔ تو مسجد صرف عبادت گاہ نہیں، بلکہ یہ ہمارے اتحاد اور مرکزیت کی جگہ ہے، اور اسلام کے علاوہ دوسرے کسی مذہب میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ ہمارے اجتماع کی 2 جگہ ہے، ایک تو مسجد ہے اور ایک حج کی عبادت ہے۔ مسجد محلے کی مسجد ہو، مسجد محلے کے لوگ اکٹھا ہوتے، جامع مسجد میں پورے شہر کے لوگ اکٹھا ہوتے، اور مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں پوری دنیا کے مسلمان اکٹھا ہوتے۔ یہ جو مرکزیت ہے اس کے بے شمار فوائد اور بے شمار حکمتیں، میں اس موضوع پر نہیں بات کرنا چاہتا، کبھی یار زندہ صحبت باقی، کبھی رہے گی زندگی اور موقع آئے گا تو اس پر بات کریں گے۔ آج اس وقت مجھے جو بات کہنی ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا، سبب کے درجے میں ہماری جدوجہد اور کوشش جاری تھی، اور ماضی میں میں نے اسی جگہ سے یہ بات کہی تھی کہ سامنے سے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، بڑی بڑی پیشکش کی جا رہی ہے کہ آپ مسجد ہمیں دے دیں، لیکن کوئی مسلمان اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مسجد ہماری ملکیت نہیں ہے، مسجد اللہ کی ملکیت ہے، ہم نہ اسے بیچ سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، اور نہ یہ مسجد ہم کرائے پر دے سکتے ہیں۔ مسجد کی جگہ ہو ملکیت، وہاں وہ کرائے پر دی جا سکتی ہے، مسجد کرائے پر نہیں دی جا سکتی۔ اور جس جگہ ایک مرتبہ مسلمانوں کی جماعت مل کر کے ایک نماز با جماعت ادا کر لے اور وہ جگہ وقف کر دی گئی ہو تو یہ جگہ مسجد شرعی ہے اور قیامت تک مسجد رہے گی۔ یہ نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ کرائے سے دی جا سکتی ہے، نہ کسی کو ہبہ اور بخشش کی جا سکتی۔ ہم نے، ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اگر ہم مالک ہوتے اور مسجد ہماری ملکیت ہوتی تو اس تعلق سے ہم آپ سے بات کر سکتے تھے اور سوچ سکتے تھے کہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، لیکن جو چیز ہماری ملکیت ہی نہیں ہے ہم اس کے تعلق سے آپ سے کیا بات کریں۔ مسجد اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ کی ملکیت میں کوئی چیز دی تو جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی ملکیت سے وہ چیز نکالی نہیں جا سکتی۔ اس لیے مسجد شرعی قیامت تک مسجد رہے گی، نہ کوئی اس کا مالک بن سکتا ہے، نہ اسے بیچ سکتا ہے، نہ کوئی خرید سکتا ہے، نہ ہبہ و بخشش کی جا سکتی ہے، نہ اس جگہ کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے۔ پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، لیکن اس فیصلے کے آ جانے کے بعد ہم لوگوں کو یہ عزم و ارادہ مرتے دم تک رکھنا ہے کہ یہ جگہ اگر واپس ہمیں مل سکتی ہے تو واپس لینی ہے،
ایک بات. اور ہر دسمبر اور 6 دسمبر کے موقع پر ہمیں عملی طور پر کوئی ایسا پروگرام کرنا چاہیے جس سے لا اینڈ آرڈر بھی متاثر نہ ہو، اور ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے بچوں کو یہ پتا رہے کہ دیش میں ایک مسجد تھی جسے بابری مسجد کہا جا سکتا تھا، اور جس کو 6 دسمبر 1992 کو دن کی روشنی میں شہید کیا گیا تھا. ہم اس کا مقدمہ لڑتے رہے. دن دو دن کی بات نہیں، 1992 سے نہیں، دیش کی آزادی سے پہلے سے ہم وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں. ایک لمبی تاریخ ہے، یہ دن دو دن کی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ہے. آنے والی نسلوں کو، ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں ایسا ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور دن بدلتے دیر نہیں لگتی، دن بدلتے دیر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. حالات بنتے بھی ہیں، بگڑتے بھی ہیں، موافق بھی ہوتے ہیں، مخالف بھی ہوتے ہیں. ہم مایوس نہیں ہیں. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی ربوبیت کا، الوہیت کا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا منکر ہوگا وہ مایوس ہوتا ہے. ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے، ہم کمزور سہی لیکن وہ طاقتور ہے، اور ایسا عظیم طاقتور ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. آنے والی نسلوں کو پتا رہے، انہیں خبر رہے کہ اس ملک میں ایک بابری مسجد تھی. اس کے لیے ہمارا عزم و ارادہ ہے کہ اسے واپس لینا ہے اور ملنا چاہیے، اور اس جگہ پر بابری مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے. یہ ہمارا عزم اور ارادہ ہے، اور اس میں کوئی مفاہمت، مصالحت اور بزدلی کی بات نہیں ہے. ہم ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم لا اینڈ آرڈر خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن آنے والی نسلوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے. انہیں پتا رہنا چاہیے کہ کیا تھا، کیا ہے، کیا کرنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد ہماری صرف عبادت گاہ ہی نہیں ہے. ہم آتے ہیں یہاں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، اسی لیے مسجد بنائی گئی ہے. ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کا ثواب ملتا ہے. ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، وہ جماعت جو مسجد سے باہر ادا کی جائے 27 گنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. وہی جماعت مسجد میں ادا کی جائے تو 27 گنا ثواب کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے. اور مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے یہ ہمیں بتایا نہیں گیا. شریعت کا ایک مزاج ہے کہ جب بہت زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے تو اسے مخفی رکھا جاتا ہے، اسے مخفی رکھا جاتا ہے. اس لیے کہ کچھ کج فہم لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقل کو معیار مانتے ہیں، تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، ان کے گلے کے نیچے نہیں اترتی کہ ایک چھوٹا سا عمل اور اتنا زیادہ اجر و ثواب. اب دینے والا تو کوئی اور ہے، لیکن اس کے دینے پر بھی لوگوں کو اعتراض رہتا ہے. جیسے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے پر اللہ پاک پورا قرآن پاک پڑھنے کا اجر دیتے. کچھ لوگ ہیں ہم لوگوں میں سے جن کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. تو مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے اللہ پاک نے بتایا نہیں. جامع مسجد میں نماز آپ ادا کریں گے، محلے کی مسجد میں 27 گنا، جامع مسجد میں آپ آ کر کے نماز ادا کریں گے تو 500 گنا اجر و ثواب ملے گا. اور یہی نماز آپ مسجد نبوی میں ادا کریں گے تو ایک روایت کے مطابق 1000 گنا اور ایک روایت کے مطابق 50,000 گنا اجر و ثواب ملے گا. اور اگر یہی نماز ہم مسجد الحرام میں ادا کرتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب جو ہمیں اپنے گھر پر ملتا ہے وہ ثواب اس سے 1,00,000 گنا بڑھ کر کے ثواب مسجد حرام میں ملے گا. یہ اللہ کی دین ہے، اور وہ دینا چاہے
تو اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ اس نے دینے کا اعلان کیا ہے، تمہیں سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، اس کے خزانے لامحدود ہیں، اس کے خزانے لامحدود ہیں، اور وہ دینا چاہے تو معمولی نیکی پر بے شمار اجر دے سکتا ہے۔ اس لیے مسجدیں عبادت گاہ ہیں۔ آج جو پیغام مجھے دینا ہے، پہلا تو یہ کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بابری مسجد کی تاریخ یاد رہنا چاہیے۔ ہمارا عزم و ارادہ جو ہے وہ ہماری نسلوں میں منتقل ہونا چاہیے۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میں اس پر زیادہ نہیں کہنا چاہتا، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے۔ بندوں کے قلوب، ان قلوب عباد اللہ بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے، اللہ جس طرف چاہتے ہیں اس طرف پھیر دیتے۔ اس لیے پہلا پیغام، آنے والی نسلوں کو بابری مسجد کی تاریخ یاد رہنی چاہیے۔ یہ کیسے یاد رہے گی؟ ظاہر بات ہے، ہم یاد رکھیں گے تو ان کو یاد رہے گی، اور ہم ہی بھول جائیں گے تو آنے والی نسلوں کو کہاں سے اس کا پتہ چلے گا؟ ایک بات۔ اور دوسرا پیغام جو مجھے دینا ہے، ہم بابری مسجد کے لیے اتنا کیوں بے چین ہیں، اور اس کے لیے یہ سارے پروگرام کیوں بناتے ہیں؟ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے، وہ کام جو مسجدوں میں ہوتا ہے اس کام کو ہمیں پوری طاقت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا، ہمیں باجماعت نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کی جاتی تھی، دین کے سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ ہوتا تھا، مسجدوں میں مسلمانوں کے باہمی معاملات سلجھائے اور نمٹائے جاتے تھے، آنے والے مستقبل کے لیے سر جوڑ کر کے بیٹھ کر کے رائے مشورے کے بعد فیصلے لیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں جب حضور ہمارے درمیان موجود تھے، مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے مشورے اور تیاری بھی مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ اور ایک موقع پر جب لوگ گرفتار ہوئے تھے تو ان گرفتار لوگوں کو مسجد میں ہی رکھا گیا تھا، مسجد میں ہی ان قیدیوں کو رکھا گیا تھا۔ کتنے لوگ تھے جو مسلمانوں کی عبادت، نماز، تلاوت، تعلیم و تعلم دیکھ کر کے انہوں نے ایمان قبول کیا۔ تو مسجد ہماری عبادت کی جگہ ہے۔ ہم مسجد کے لیے اگر جد و جہد اور کوشش کر رہے تھے تو ہمیں اس سے بڑھ کر کے مسجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، نماز، باجماعت نماز، دین کا سیکھنا سکھانا، باہمی مشورے، مسلمانوں کے عائلی مسائل حل کرنے کی یہ جگہ ہے، اور یہ کام ہمیں پوری طاقت سے کرنا ہے۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے اور بابری مسجد کی بات کرتے، میں پوچھتا ہوں ان کو کیا حق ہے اس بات کا؟ مسجد کیوں بنائی گئی؟ مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی۔ آپ عبادت ہی نہیں کرتے تو پھر مسجد کی بات کرنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ اس لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں کہ اگر آپ کو مسجد سے تعلق ہے تو مسجد سے جڑے اعمال کا آپ کو اہتمام کرنا ہوگا۔ زبانی جمع خرچ کے لیے ہمارا مذہب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی اور کتنے اہتمام کے ساتھ بنائی۔ تو مسجد عبادت گاہ بھی ہے، ہمارے اتحاد اور مرکزیت کی علامت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک مسجد کی ایک تاریخ رہی ہے، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ فضیلت اور یہ شرف صرف مسلمانوں کو ہے، جو ان کے مذہب دین اسلام نے دیا ہے کہ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ اتحاد اور مرکزیت کی علامت بھی۔ اور دوسروں کو یہ بات، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ان کی عبادت گاہوں کو حاصل نہیں ہے۔ آج جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، جو مسلم دشمن لوگ ہیں، ان کو یہی چیز کھٹکتی ہے
کہ یہ مسلمان دن میں 5 مرتبہ اکٹھے ہوتے، جمعہ کے دن جامع مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں، عیدین کا موقع ہوتا ہے عیدگاہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور حج کا موقع ہوتا ہے تو مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اکٹھا ہوتے۔ اور ظاہر بات ہے اس کے پیچھے جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں وہ بے شمار ہیں، انہیں پتا ہے، ہمیں پتا نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور کرتے ہیں، ہمیں پتا نہیں ہے، لیکن جو ہمارے دشمن ہیں انہیں اس بات کا پتا ہے کہ اس عبادت کے ذریعے سے ان کو جو پیغام دیا جاتا ہے وہ پیغام ایسا ہے کہ اگر ایک مسلمان اسے سمجھ لے تو سمجھ لینے کے بعد اس میں تنظیم اور ڈسپلن پیدا ہوگا۔ آپ سوچو، آپ مسجد میں آئے، آپ نے نیت کی پیچھے اس امام کے، اس نیت کے بعد آپ امام کے تابع ہوتے ہیں، امام کی کامل اتباع کرتے ہیں، امام کی کوئی مخالفت کرتا ہے کہ امام کھڑا ہو اور کوئی رکوع میں ہو، امام رکوع میں ہو کوئی سجدے میں ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ یہ جو تنظیم اور ڈسپلن ہے نماز کے ذریعے سے جو دی جاتی ہے، کوئی مسلمان امام کی مخالفت نہیں کرتا اور پیش قدمی بھی نہیں کرتا۔ پیش قدمی سمجھتے ہو؟ امام سے پہلے کوئی رکوع میں جاتا ہے، امام سے پہلے کوئی سجدے میں جاتا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، امام کی نہ مخالفت ہوتی ہے نہ امام کی پیش قدمی ہوتی ہے امام سے۔ حتیٰ کہ ہمیں یہ وعید سنائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے سجدہ کرنے سے پہلے سجدے میں چلا جائے تو اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کا چہرہ اللہ مسخ نہ کر دے اور کہیں کتے کی اور گدھے کی شکل نہ دے دے۔ یہ پیغام کیوں دیا گیا؟ ہم میں تنظیم پیدا کرنے کے لیے، ہم میں ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے کہ ہم ایک آواز پر ایک آدمی کی اتباع اور پیروی کرتے۔ پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے، پوری دنیا میں۔ دوسری کسی قوم میں یہ بات نہیں ہے، ان میں تنظیم پیدا کرنے کے لیے، ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ مشقیں کرائی جاتی ہے، پروگرام بنائے جاتے ہیں، جد و جہد اور کوشش کی جاتی ہے، اور مسلمان کو روزانہ دن میں 5 مرتبہ عملی طور پر یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ ہم آتے ہیں، نیت کرتے ہیں پیچھے اس امام کے، اور پھر ہم کامل اتباع کرتے ہیں، نہ امام کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ امام سے پیش قدمی کرتے۔ ہر کام میں امام کی آواز کے تابع رہ کر کے امام کے پیچھے عمل کرنے کے لیے ہم تیار رہتے۔ اور یہ چیز ہم سے زیادہ غیروں کو سمجھتی ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ روزانہ یہ پیغام عملی طور پر ہمیں دیا جاتا ہے، اس کے بعد ہمارے اندر اتحاد اور مرکزیت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنے بدبخت اور بدنصیب ایسے ہوتے ہیں جو امام کو جانے دو، علماء کو جانے دو، اسلام پر بات لے آتے ہیں کہ ہم فتوے اتوے کو نہیں مانتے۔ فتویٰ کیا ہے؟ قرآنی احکامات ہے۔ فتویٰ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے۔ لوگ شخصیت کے انکار کے ساتھ ساتھ شریعت کا بھی انکار کرنے پر آ جاتے ہیں، یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ آج اس وقت یہ 2 پیغام آپ کو دینے کے لیے یہ موضوع میں نے لیا تھا۔ آنے والے دنوں میں، آج 3 دسمبر ہے، 6 دسمبر آئے گا، ظاہر بات ہے ہمیں امن و امان اور شانتی کا پیغام دیا گیا ہے۔ ہم قانون کو ہاتھ میں لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ شہر کا امن و امان خراب ہو، لا اینڈ آرڈر بگڑے، ہم یہ کام کبھی نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن و امان ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہم اس عزم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ مسجد ہماری تھی، ہمیں ملنا چاہیے، برابر ہے۔ اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آنے والی نسلوں کو کہ ہم نے تو یہ عزم و ارادہ کیا ہے، تمہیں بابری مسجد اور بابری مسجد کی تاریخ یاد رہنی چاہیے،
اور ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس ناانصافی کو بھی یاد رکھنا ہوگا۔ دوسرا پیغام، مسجد ہمارے اتحاد اور مرکزیت کی علامت ہے۔ اس کے کیا فوائد ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارے مخالفین اور ہمارے دشمنوں کو اس بات کا پورا علم ہے۔ اس لیے تاریخ رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جہاں کہیں غیروں کو اقتدار ملا ہے، سب سے پہلے انہوں نے مسجدیں مٹانے کی کوشش کی، مسجدوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بدنصیبی آج ہمارے دیش میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن ہمارا ایسا ماننا ہے کہ اللہ کے گھر کو برباد کرنا بلکہ اللہ کے گھر تک آنے سے کسی کو روکنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجد آنے سے روکے اور مسجد کو ویران اور برباد کرنے کی کوشش کرے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جن لوگوں نے اس طرح کا پروگرام بنایا ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ انہیں کیوں سزا نہیں دے گا، اللہ انہیں کیوں عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ لوگ مسجد آنے سے لوگوں کو روکتے؟ اس لیے مسجد کو آباد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، ایمان کی دولت عطا کی، اور عبادات میں سب سے محتم بالشان عبادت نماز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے دور خلافت میں گورنروں کو علاقے سپرد کیے تھے تو ان کو یہ پیغام بھی دیا تھا کہ ان من اہم الامور الیہ، میرے نزدیک سب سے زیادہ محتم بالشان چیز یہ ہے الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کیا۔ اس لیے اگر بابری مسجد سے ہمیں ذرا بھی تعلق ہے، واقعی اگر ہمیں محبت ہے اور اس مسئلے کی ہمیں فکر ہے، تو مسجد والے اعمال زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم 5 وقتہ نماز با جماعت کا اہتمام کریں، ہم دین کو سیکھنے سکھانے کا اہتمام کریں، ہم مسجد کو اپنے اتحاد اور مرکزیت کو باقی رکھنے کا ذریعہ بنائیں اور آنے والی نسلوں کو مسجد کی تاریخ یاد دلائیں۔ یہ 2 پیغام دینے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنتیں پڑھ لیں۔